أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين اللهم صل على محمد سورہ والذاریات کی تقریباً آخری آیات آپ کے سامنے تلاوت کی رزق الہی کے عنوان سے، اور بہرحال یہ بات واضح ہے کہ کم حق ہو اس موضوع پر میں تو کیا کوئی بہت بڑا کار آزمودہ تجربہ کار پختہ مفسر ہوں، یہ بات نہیں کر سکتا جب رزق الہی کے بارے میں بات ہو، لیکن بہرحال جو ایام محرم اور عشر محرم کے خطوط ہیں کہ جن خطوط پر مجلس سفر کرتی ہے، اس میں اہل بیت کا تعلق اور پھر نبی کریم اور پھر فضائل، ان چیزوں کے اوپر اور آیات جو اہل بیت کی شان میں نازل ہوئیں اور اہل بیت کی شخصیات کے فضائل کے جو گوشے ہیں ان پر سے اگر یہ کہا جائے کہ پردہ اٹھایا جاتا ہے یا یہ کہا جائے کہ ان سے روشنی حاصل کی جاتی ہے، نور حاصل کیا جاتا ہے، تو بہتر رہے گا۔ آپ کے سامنے ہے گفتگو، تو کل تک یہ بات ہوئی تھی کہ رزق الہی، اور یہ بات بھی آپ کے سامنے کہ رزق جو مسلسل کہہ رہا ہوں، اناج، غلہ، وہ چیز جو آپ کی زندگی کی ضمانت دیتی ہے، ہم اس پر بات نہیں کر رہے، کیونکہ رزق میں نے پہلی مجلس میں آپ کے سامنے دوسری میں بھی عرض کیا تھا کہ رزق مادی اور معنوی ہے، اور مادے کے ساتھ مادی مرحلے پر کوئی کام کیا جاتا ہے تو معنی میں، باطن میں، عالم غیب میں، خلد، عرش، کرسی، نہ جانے کہاں کہاں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ اور آپ حضرات ارباب اذان، آپ کی سمجھ میں یہ بات بالکل اچھی طرح سے آ چکی ہے کہ کہیں پر روٹیاں دی جائیں تو عالم عرش پر ایک بھونچال آ جاتا ہے اور وہاں سے آیتیں نازل ہوتی ہیں، تو یہ بات آپ کے لیے واضح ہے، اس میں کوئی ایسی پریشانی یا مشکل بات نہیں ہے۔ اور پھر کل میں نے امیر المومنین کے بارے میں، آیہ نجوہ کے بارے میں گفتگو کی کہ مولا کائنات نے صدقہ دیا۔ یہ صدقہ دینا رزق لینا ہے کسی سے یا کسی کو رزق دینا ہے؟ صدقہ جب آپ دیتے ہیں تو کسی کو رزق دیتے ہیں، لیکن قرآن مجید فرما رہا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دے کہ خدا کئی گناہ کر کے اس کو لوٹائے؟ تو لہٰذا یہ فلسفہ بھی سمجھ میں آیا اسلامی روایات اور آیات کی روشنی میں کہ جب بھی آپ کہیں پہ صدقہ دیتے ہیں، کسی کو رزق دیتے ہیں، اس سے کئی گنا رزق کا انتظام پروردگار آپ کے لیے عالم غیب میں کر دیتا ہے۔ ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خیر کے لیے کام انجام دو گے، یا وما تنفقوا من خیر، تم نے جو بھی کام انجام دیا، دونوں آیتیں میں تھی یوفا الیکم، یوفا یعنی توفیہ، توفیہ نکلا وفا سے۔ وفا کا مطلب کیا ہے؟ عرب جب کہتا ہے استوفیت الدین، میں نے پورا کا پورا قرض دے لیا، ایک پائی بھی باقی نہیں چھوڑی۔ پروردگار فرمائے جو کام بھی تم کرو گے یوفا الیکم، بھرپور انداز میں تمہیں لوٹایا جائے گا۔ تو یہ جو جناب امیر المومنین نے کام انجام دیا، سونے کے ایک سکے کو توڑوایا، کھلا کروایا، چاندی کے 10 سکے، اور ہر مرحلے پر صدقہ دیا، نجوہ کی، تو میں یہاں پر اگر عبادت امیر المومنین کی بات کروں، اگر صدقے کی بات کروں، تو یہ وہ عبادت ہے کہ جیسا کہ میں نے کل عرض کیا، مولا نے فرمایا نہ میرے ساتھ کسی نے اس پر عمل کیا اس آیت پر، نہ میرے بعد کوئی عمل کر سکے گا۔ ویسے تو تمام آیات جن پر امیر مومنین نے عمل کیا، کوئی مولا کے بعد اس طرح سے عمل نہیں کر سکتا، لیکن یہ مولا ظاہری سطح پر آ کر بات کر رہے ہیں کہ دیکھو نہ میرے ساتھ کسی نے عمل کیا، نہ میرے بعد، کل جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، کیونکہ پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات، گھبرا گئے کیا تم کہ ہم نے تم سے کہا کہ اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقہ دینا؟ تو یہ جو مولا نے کام کیا
ایک درہم دیا چاندی کا سکہ فقیر کو, رسول کے پاس جا کر گفتگو کی. تو یہاں پر دو نیکیاں انجام دے رہے ہیں امیر المومنین. ایک تو صدقہ دے رہے ہیں نیکی, اور دوسرے رسول خدا کی خدمت میں جا کر سوال فرما رہے ہیں. آپ کہیں گے سوال کرنا کون سی نیکی ہے؟ صاحب یہ مجھ سے مت کہیے, خدا سے کہیے. خدا نے کیا کہا تھا؟ ذالک خیر لکم واطہر, یہ بہتر بھی ہے اور تمہاری پاکیزگی کا سبب بھی ہے. اور اگر اچھی بات نہیں ہوتی تو پروردگار یہ کیوں کہتا اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات؟ کیا گھبرا گئے کہ رسول سے سرگوشی کرنے سے پہلے صدقے کا ہم نے حکم دے دیا؟ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ تَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, کہ دیکھو اب تم نے جب یہ کام نہیں کیا اور خدا نے بھی تمہاری توبہ قبول کی, فَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, نماز قائم کرو, زکوٰۃ دو. تو سرکار ان آیات کے لب و لہجے سے یہ بات سمجھ میں آ رہی کہ پروردگار یہ چاہتا تھا, پروردگار کو پسند تھا. تو ایک پسندیدگی کا کام امیر المومنین نے کیا, صدقہ دیا. دوسری پسندیدگی کا کام یہ کیا کہ سرگوشی کی. تو یہ دو نیکیاں کیا. پروردگار فرما رہا ہے یوفی الیکم, ہم تمہیں ہر طرح سے توفیے کے ساتھ یعنی مکمل انداز میں, ہم تمہیں بھرپور انداز میں یہ رزق لوٹائیں گے. اور کل تک یہاں پر بات آ گئی تھی کہ کس طرح سے بھرپور انداز سے لوٹایا. دو جگہ ہیں پروردگار عالم جہاں پر عمل کرتا ہے, ایک عالم ظاہر اور عالم شہود اور عالم دنیا, اور دوسرا عالم غیب. اس کے علاوہ تو کچھ نظر آ رہی ہے چیزیں نظر نہیں آ رہی, یا دنیا ہے یا عقبہ اپنے پورے وسیع تر معنی میں. تو دنیا میں جو پروردگار عالم نے عطا فرمایا امیر المومنین کو, میں نے کل عرض کیا علمنی الف باب انفتح من کل باب الف باب, 1000 دروازے سکھائے اور ہر دروازے میں سے 1000 دروازے نکلتے ہیں. اصول کافی میں ایک عجیب حدیث ہے, یا علی اذا غسلتنی وکفنتنی, علی جب تم مجھے غسل دے دو اور کفن دے دو, فاقعدنی, مجھے اٹھا کر بٹھانا, وصل ما شئت, اور جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھو. بخدا یہ روایت میرے سمجھ میں تو نہیں آتی, نہ میرے سمجھنے کی چیز ہے, لیکن روایت ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. آپ دعا دیکھیے قرآن مجید میں, عالم غیب میں خدا کو دیکھیے, سمجھیے, اور رسول خدا کو. پروردگار عالم کے حکم سے غدیر کے میدان میں یہ اعلان ہو چکا ہے, اور اس کے بعد کئی دفعہ کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها. حدیث کا ترجمہ آپ کو پتا ہے, جو چاہتا ہے علم کو وادی کے ذریعے میرے مشتاق ہے. 1000 دروازے سکھا چکے ہیں جس میں سے 1000 دروازے نکلتے ہیں کب؟ اپنی رحلت سے پہلے خوب گلے لگایا بھینچ کر اور کان میں سرگوشی کی. اس سے پہلے یہی ذات والا صفات امیر المومنین جب 10 برس کے تھے تو غار ہیرا میں موجود ہیں. یا علی تسمع ما اسمع و ترى ما ارى, جو میں دیکھتا ہوں وہ تم دیکھتے ہو, جو میں سنتا ہوں وہ تم سنتے ہو. یعنی مسموعات میں بھی رسول خدا کے شریک رزق کے سلسلے میں, مبصرات میں بھی شریک رسول خدا کے سلسلے میں. بچے پریشان ہو جائیں گے, رسول خدا جو دیکھیں وہ بھی علی دیکھیں, جو سنیں وہ بھی علی سنیں. تو یہاں تک تو بات ہو رہی ہے. اب یہ مرحلہ علم کا کہاں تک جائے گا آخر, کہ اذا, جب تم مجھے غسل دے دینا, کفن دے دینا, فاقعدنی, مجھے اٹھا کر بٹھانا, اور جو پوچھنا مجھ سے پوچھنا. میں ایک سوال آپ کے سامنے بھی پیش کروں, رسول خدا کی خدمت میں بھی پیش کروں, گستاخی ہے لیکن یا رسول اللہ آپ نے پورا علم تو دے دیا, کہا جو کچھ میرے پاس ہے میں نے علی کو علم دیا. تو اب یہ آپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اب باتیں کیا ہیں جو علی پوچھیں گے؟ اگر آپ نے کہا کہ دیکھیے میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, 5-6 سبجیکٹس میں نے اپنا پورا علم دے دیا, اور جو بھی چاہیں ان سے پوچھئے گا. اور پھر آپ اس پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو آپ کے شاگرد, آپ اس سے کہیں کہ دیکھو اس مرحلے پر آ کر جو مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو. 1000 دروازے سکھائے جا چکے ہیں, ان میں سے ہر ایک میں سے 1000 دروازے نکلتے ہیں اور کھلتے ہیں. اور یہ کہاں تک سلسلہ کھلے گا؟ مولا کائنات نے یہ نہیں کہا کہ 1000 دروازوں میں سے 1000 دروازے کھلے اور علم ختم ہو گیا. تو یہ سلسلہ آخر علم کا چل کیوں رہا ہے, رک کیوں نہیں رہا؟ میں نے یہ روایت اس لیے نہیں پڑھی کہ آپ کے سامنے اس روایت کی تشریح بیان کروں. جب روایت نے ذکر نہیں کیا کہ کیا جناب امیر نے کفن اور غسل دینے کے بعد پوچھا, تو میں کیسے بیان کروں گا؟ میں آپ کے ذہن کو ایک اور مقام پر لینے کے جانا چاہتا ہوں. پروردگار عالم کی ذات یہ ہے کہ اس نے رسول خدا کو تمام کے تمام انبیاء کا علم دیا, اس سے بڑھ کر دیا. قرآن مجید جیسی کتاب عطا کی جو تمام کتابوں پر حاوی ہے, ہر آیت بھیج دی. پھر کچھ آیتیں تھی تو جو وہاں معراج پر بلا کر دکھلائی. یہ علم کا عجیب سلسلہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہہ رہا حبیب قل رب زدنی علما,
پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. ترجمہ یہی ہوتا ہے تو میں بھی یہی ترجمہ کر رہا ہوں, پروردگار میرے علم میں اضافہ کر. تو اگر آپ یہ سوال مجھ سے کریں کہ جناب امیر کے پاس علم کون سا رہ گیا, رسول خدا سب تو دے کر جا چکے, تو اب دوبارہ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ پروردگار عالم سے پوچھیے کہ پروردگار جب تم نے قرآن جیسی کتاب دے دی, نبوت دے دی, معراج پڑھ لایا, جنت جہنم کی کنجیاں دے دی, عرش کرسی لوح و قلم تمام کی تمام چیزیں رسول خدا کی رسالت کے سائے میں ہیں. روز الست چھٹے امام کی روایت بحر الانوار میں, روز الست جب پروردگار عالم نے کہا الست بربکم, کیا تمہارا رب نہیں ہوں, تو گواہی دی رسول خدا نے. یہ تمام کا تمام جو تمام کے تمام علم کے چشمے اور سوتے پھوٹ رہے ہیں, یہ ذات رسول خدا سے. اب علم باقی کون سا رہا کہ رب زدنی علما؟ سوال تو ہے نا اپنی جگہ پر. تو سرکار اس کا جواب علماء نے یہ دیا, مفسرین نے, کہ ذات پروردگار عالم کل یومن ہوا فی شان, ہر لمحہ, ہر لحظہ, ہر دقیقہ, ہر منٹ پر پروردگار عالم, اس کا علم, اس کی تجلیات, اس کے انوار جو نازل کر رہا ہے مسلسل تبدیلی میں ہے. جب مسلسل تبدیلی میں ہے تو کیونکہ اس کا علم کبھی ختم نہیں ہوتا, لہٰذا حبیب تم بھی ہم سے دعا مانگتے رہو. تمام انبیاء کا علم ایک مقام پر آ کر ختم ہو گیا ہے, لیکن نبی کریم کا علم مسلسل بڑھ رہا ہے. ذات پروردگار, آسان لفظوں میں کہوں, اس وقت کیا سوچ رہی ہے, کیا ارادہ ہے, جو بھی نازل ہوگا ذات پروردگار سے مرحلہ تنزل پر آئے گا, مرحلہ خلق پر آئے گا. مخلوقات کے پاس جو بھی چیز آئے گی, وہ جتنی بھی چیزیں آئیں گی, جبرائیل کو جو پیغام ملے, میکائیل کو جو پیغام ملے, اسرائیل اور اسرافیل کو جو پیغام ملے, وہ سب کا سب باطن رسول خدا سے آئے گا. لہٰذا رسول خدا کی ذات کیونکہ اس انداز سے متصل ہے پروردگار عالم کی ذات سے, اب لہٰذا رسول خدا کا علم ختم نہیں ہو رہا. کیونکہ پروردگار عالم کا علم ختم نہیں ہو رہا, لہٰذا اس ختم نہ ہونے والے علم کو دیکھ کر حبیب ہم سے دعا مانگتے رہو کہ مزید علم دے, مزید علم دے, مزید علم دے. اور یہ مزید علم جو دے تو یا علی اتنی مجھے اٹھا کر بٹھانا, اور جو پوچھنا چاہو مجھ سے پوچھ لینا. یہ تو تھا دنیا میں. تو پھر دوبارہ اشارہ کروں, 10 سکے دیے تھے نا بھائی آپ کے مولا نے, ہمارے مولا نے 10 سکے دیے تھے. تو پروردگار کہے یوفی الیکم, ہم تمہیں مکمل بھرپور انداز سے واپس کریں گے. پروردگار جو چودنی کنی دے دکھاوے کے لیے, ہم جیسا نواقص اور نقائص و خامیوں والا انسان تو کہہ رہا ہوں دیں گے, بھرپور انداز میں وفا کے ساتھ دیں گے, ایک دھیلا بھی ہمارے ذمہ باقی نہیں رہے گا. تو پروردگار یہ تیرے ولی نے تیرے نبی کی محبت میں اور تیری محبت میں قرآن کی اس آیت کی لاج رکھ لی, ورنہ مسلمانوں میں اس وقت کوئی نہیں تھا جو صدقہ دے کے گفتگو کرتا. تو اب تو علی ابن ابی طالب کو توفیہ کیسے کرے گا, کس انداز سے کرے گا؟ بھرپور انداز سے. دنیا میں تو سمجھ میں آ گیا, تو آخرت میں ایک چھوٹی سی حدیث بتاؤں گا, اور مجھے اس پر زیادہ سخن کو گفتگو کو طویل نہیں کرنا, کہ دنیا میں تو اس طرح سے علم کا وارث بنا ہے, اور آخرت میں اب میں بار بار دہرا رہا ہوں اس سوال کو, آپ سوچئے ذرا بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے, 2-4 لمحوں کے لیے, کہ اب علی ابن ابی طالب کو خدا کیا دے کہ جو علی راضی ہو جائے. کہاں پروردگار تو نے وفا کے ساتھ مجھے دیا, کیا دے؟ ایسی چیز دے جو علی ابن ابی طالب کے برابر کون ہے, بالاتر دے کون ہے, ادنا دے خدا کے لطف سے متضاد, برابر دے علی کے برابر کوئی ہے نہیں, بالاتر دے تو وہ ہے کیا چیز؟ فرمایا رسول خدا نے جب مدینے میں آیا, رسول خدا ایک محفل منعقد ہوئی, بھائی تم آؤ, تم ان کے ساتھ جاؤ, تم ان کے ساتھ جاؤ. ایک دفعہ امیر المومنین آئے, آنکھوں میں آنسو, کہا یا رسول اللہ آخیت بین اصحابک ولم تواخی بینی و بین احد. رسول اللہ آپ نے تمام صحابیوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا, مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. آنکھوں میں آنسو ہیں. بخدا بچوں کے ذہن میں یہ آیا کہ مولا کو نہیں پتا تھا کہ مولا کی منزلت کیا ہے رسالت ماں کی بارگاہ میں. عزیزان گرامی, بڑا حساس مسئلہ ہے یہاں پر. خدا کے بندے ابراہیم خلیل صلوات اللہ سلام علیہ کا واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, کہ جبرائیل جب نازل ہوئے, کہا کہ کیوں آئے ہو جبرائیل؟ کہا کہ خدا کا ایک بندہ ہے جس کو خلت کا لقب دینے آیا ہوں, جو خدا کے علاوہ کسی کے بارے میں نہیں سوچتا, توجہ نہیں ہے, اور خدا اس کے وجود میں رچ بس گیا ہے. کہا کہ جبرائیل مجھے بتاؤ کون ہے تاکہ میں اس کی ہمیشہ خدمت کرتا رہوں. خوب توجہ کیجیے گا, حضرت ابراہیم کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آیا, وہم بھی نہیں آیا
کہ میں کیوں نہیں ہوں. تو خدا کے نیک ترین بالا ترین بندوں کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ پروردگار عالم کی جانب سے تو بالا ترین انعام آ رہا ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس کا مستحق اس وقت تک نہیں سمجھتے جب تک بارگاہ رسالت سے اور بارگاہ وحی سے اس کا انکشاف نہ ہو جائے. یہ ہے بلندی عبودیت. بخدا واقعات اتنے عجیب ہے جناب امیر کی زندگی میں، اسی دنیا دنیا کے اسی گھٹیا مرحلہ حیات کے، کہ جس مقام پر جا کر علی بن ابی طالب نے وہ، اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں اچھا نہیں، کارنامے دکھائے ہیں کہ عالم بالا میں زلزلہ آ گیا کہ یا رسول اللہ آپ نے سب کو تو سب کا بھائی بنا دیا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. تو وہی مرحلہ جو ابراہیم کا ہے، وہی مرحلہ جناب امیر المومنین کا. یا علی تم کو میں نے اپنے لیے باقی رکھا ہے. اچھا کہہ دیتے یا علی آج سے آخری تو نفسی، میں نے اپنا بھائی تم کو بنایا. یہ نہیں کہا کہ میں نے تم کو اپنا بھائی بنایا، فرمایا انت اخی فی الدنیا وفی الاخرہ، تم دنیا میں بھی میرے بھائی ہو، آخرت میں بھی میرے بھائی ہو. یعنی اخوت کا رشتہ نبی کریم کا ایک کے ساتھ یہاں پر اور اسی کے ساتھ وہاں پر. اب آپ کی سمجھ میں آیا پروردگار عالم نے جو علی نے یہ صدقہ دیا، توفیہ جو دیا، جو بھی تم کار خیر کرو گے بھرپور انداز سے تم کو ملے گا. عطا کیا ہوا؟ یا علی تم نے نبی کی محبت میں صدقہ دیا، اب ہم تم کو دے تو کیا دیں، یہ تو دنیا میں دیا، آخرت میں نبی کریم کی اخوت تم کو نصیب ہوگی. نبی کریم کی ذات سے بالاتر خزانہ پروردگار عالم کے پاس نہیں ہے. یہ چیز سمجھاتی ہے کہ علی بن ابی طالب کی عبادت کس مقام پر تھی کہ رحمت للعالمین کا ہم نشیں دنیا میں بھی بنایا اور آخرت میں بھی. میں نے آپ کو تھکایا کیوں اتنی چھوٹی سی بات کرنے کے لیے کہ بھائی یہ امیر مومنین بھائی ہیں رسول خدا کے، اور اخوت کے مرحلے پہ تو بڑی حدیثیں بڑی کیجول سی ہو جاتی ہے اور وہ بہت گزرتے ہوئے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں. بھائی ہیں امیر مومنین کے دنیا میں بھی آخرت میں بھی. تو آپ جا کر تو ذرا پوچھیے امیر مومنین سے کہ کس جرفشانی کے ساتھ بخدا اگر نگاہ امیر مومنین میں یہ ہوتا کہ میں کسی مرحلے پر پہنچ جاؤں، یہ انعامات نہیں ملتے. ذات علی بن ابی طالب ایسی ہے کہ جو کام کیا اس کام کو دیکھ کر کیا، تقرب الہی کے لیے کیا، تقرب رسول خدا کے لیے کیا. بارگاہ نبوت بھی جانتی ہے، بارگاہ امام رسالت اور ربوبیت بھی جانتی ہے، ایک کے بعد ایک. میں نے آپ سے ایک اور وعدہ کیا تھا، وہ یہ بات تھی کہ ہم رزق کی جب بات کر رہے ہیں تو رسول خدا کا رزق کیا ہوگا، امیر مومنین کا رزق کیا ہوگا. اشارہ کیا میں نے امام حسن امام حسین کے سلسلے میں، مجھے نہیں پتا کہ اشارہ کیا یا نہیں کیا، مجھے یاد ہے کہ اشارہ کیا، لگتا ہے ایسا. اب سوال یہ ہے کہ جب ہم ختمی مرتبت کی بات کرتے ہیں تو ختمی مرتبت کا رزق کیا ہے قرآن میں؟ ہم کو بھی رزق مل رہا ہے، آیت رزق ہے. خلق کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو عبادت کے لیے، اور ما اريد منهم من رزق، میں ان سے کوئی رزق نہیں چاہتا، میں ان سے چاہتا ہوں مجھے کھانا دے. ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند تبارک و تعالی رزاق ہے، ایسی طاقت کا مالک ہے جو کبھی طاقت منقطع نہیں ہوتی، انقطاع نہیں آتا، قطع نہیں ہوتی، ٹوٹتی نہیں ہے. تو اب پروردگار عالم جو رزق دے گا اپنے انبیاء کو، وہ اس طرح سے دے گا جو انبیاء کے شایع نشان. جناب موسیٰ کا رزق کیا ہے، جناب عیسیٰ کا رزق کیا ہے، جناب نوح کو کیا رزق ملا، جناب آدم کو کیا رزق ملا. ان تمام انبیاء کے ارزاق یا رزقوں کی جو بات ہو رہی ہے قرآن میں، تو یہ قرآن گفتگو فرما رہا ہے. جو بھی عطا ہوئی کٹھن ترین مرحلے پہ جس نبی کو جو ملا، تو یہ میں کہہ سکتا ہوں نا کہ یہ بہترین رزق ملا اس نبی کو. مشکل ترین مرحلے پر جو جس نبی کو رزق ملا وہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نبی کو یہ رزق ملا. اور اگر تمام انبیاء کو رزق ملا تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، یہاں پر ایک سوال ہے کہ پروردگار سب کو تو تو نے رزق بانٹا، یہ بتا اپنے آخری حبیب کو کون سا رزق دیا اور اس کی کیا منزلت تھی. اس کی منزلت ایسی ہونی چاہیے اس رزق کی کہ پروردگار عالم جب رزق کے سلسلے میں گفتگو فرما رہا ہے، یہی آیت جو سرنامہ کلام کی ہے، کیا فرما رہا ہے؟ ان اللہ، پروردگار ہی ہے، هو الرزاق، اور رزق دینے والا، ذو القوت، صاحب قدرت اور طاقت ہے، المتین، مفسرین نے لکھا ہے متین یعنی طاقتور، لیکن اس کی قوت کبھی ختم نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ کہ جب رزق کا تعارف کرواتے ہوئے پروردگار عالم اپنی 3 خصوصیات گنوا رہا ہے، تو اب اپنے جتنے بھی انبیاء کو رزق دے گا اس کے اندر یہ 3 خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی متانت، متین ہونا ظاہر ہو. ان اللہ، خود خدا کا جمال و جلال ظاہر ہو.
ذو القوت طاقت ظاہر ہو، المتین متانت بھی ظاہر ہو، ذو القوت بھی ظاہر ہو، اور رزاقیت بھی ظاہر ہو۔ یہ رزاقیت ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ طاقت تو سمجھ میں آ گئی، خدا نے کسی کو بہت طاقتور بیٹا دے دیا، میں بڑا طاقتور ہے خداوند تبارک و تعالیٰ، یہ طاقتور اولاد دی۔ یہ جو رزاقیت ہے، یہ اس کا کیا مطلب ہے؟ رزاقیت کا مطلب یہ کہ جب بھی اس رزق کو دیکھیں خدا یاد آئے۔ میں نے عرض کیا تھا نا کہ رازق ہر ایک کو کہا جا سکتا ہے، واللہ خیر الرازقین، لیکن کئی قرآن میں نہیں ہے واللہ خیر الرزاقین، رزاق ہے تو صرف خدا ہے۔ جب تین خصوصیات کے ساتھ خدا کسی کو رزق دے گا تو یہ تینوں خصوصیات اس رزق میں ان کی تصویر نظر آنی چاہیے، وہ جلوہ نظر آنا چاہیے۔ اس سے بڑے طویل ہیں، بڑے لمبے چوڑے قصے انبیاء کے، اور اس کے اندر حضرت عیسیٰ کا موجود ہے واقعہ، حضرت نوح کا واقعہ موجود ہے، حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے۔ آدم کو بھائی کیا رزق ملا؟ سب سے پہلا رزق ملا جنت، لیکن وہ تمام مسائل ہوئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، پروردگار غلطی ہو گئی معاف کر دے، آنسو بہائے، گریہ کیا، تضرع، گریہ ازاری، پروردگار نے کہا چلو آدم ہم نے تمہاری توبہ قبول کی۔ تو اگر آپ جناب آدم سے پوچھیں جناب آدم آپ کی آنکھوں کے کیا کہنے ہیں، آپ کے لب مبارک کے کیا کہنے ہیں، زبان مبارک کے کیا کہنے ہیں، آپ کے اندر جسم میں کتنی طاقت ہے، آپ عبادت کرتے ہیں، آدم کیا کہیں گے؟ بھائی یہ سب باتیں چھوڑو، اگر وہ توبہ قبول نہیں ہوتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلے پر آ کر جناب نوح سے کہیے جناب نوح کیا آپ کی طاقت 950 برس اتنی لمبی عمر کیا تبلیغ کی اور کیا کہنے؟ جناب نوح فرمائیں گے بھائی یہ سب باتیں چھوڑو، اگر وہ کشتی نہیں بنتی نا جو نوح سے طوفان سے نجات دلاتی، تو دیکھو یاد رکھنا کہ کچھ بھی نہیں ہوتا، سب کچھ غرق ہو جاتا۔ تو تمام انبیاء کے قصے، میں جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کا قصہ، کیونکہ جو دو قصے دو جن انبیاء کی طرف اشارہ کیا، آدم اور نوح کی طرف، ذرا سا مختلف باتیں ہیں وہاں پر۔ میں چاہتا ہوں جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کے سلسلے میں گفتگو کرنا۔ جناب موسیٰ کی قوم بڑی عجیب قوم تھی۔ اچھا ہر نبی کو جو قوم ملی امت، وہ واقعا عجیب کج خلق اور کج روی کا شکار، ہٹ دھرم اور بقراتیت کرنے والے، اور عجیب سمجھ میں نہیں آتا، یعنی واقعا جناب موسیٰ کا جو امتحان تھا۔ اور اگر آپ جا کر دیکھیں کہ جو حدیث ہے سنی شیعہ دونوں مفسرین محدثین نے نقل کی ہے کہ دیکھو جو گزشتہ امتوں میں پیش آیا وہ تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا، القزۃ بالقزۃ، ہو بہو طابق النعل بالنعل، یعنی بالکل جس طرح گزشتہ امتیں جو قدم رکھ کے گئی ہیں تم بھی انہی مقامات پر قدم رکھو گے۔ یہ روایت موجود ہے ہمارے پاس، اور پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے فیہ ذکرکم، یہ جو کتاب ہم نے نازل کی اس میں تمہارا ذکر ہے۔ پروردگار اس میں تو بڑا لمبا چوڑا ذکر موسیٰ کا ہے، عیسیٰ کا ہے، نوح کا ہے، ادریس کا ہے، تو اس فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے۔ کتنا سا ذکر ہے، کہاں پر ذکر ہے؟ جنگ بدر، جنگ خندق، جنگ احد، جنگ احزاب، نبی کے ازواج کا ذکر، اور کچھ آیتیں فضیلت اہل بیت کے اندر۔ تو اس میں امت کا ذکر کہاں سے؟ اس کا مطلب یہ کہ اس حدیث کی روشنی میں اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو جتنی پچھلی امت میں حرکتیں ہوئیں وہ تمام کی تمام امت مصطفیٰ، یہ ہے امت مرحومہ۔ خدا کا شکر ہے مرحومہ ہے، اگر مرحومہ نہ ہوتی تو کیا غضب نہ تھی۔ تو آپ توجہ کیجئے، دریا نیل کو پھٹتے ہوئے دیکھا ہے، حضرت موسیٰ نے عصا مارا، دریا سب گئے، واقعہ آپ کے سامنے، دریا نیل سے باہر نکلے، ایک قوم کو دیکھا کہ جو بتوں کی پرستش کر رہی ہے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے ان کے پروردگار ویسا ہم کو بھی دو نہ بنا کے، ارے ابھی نکلو دریا نیل سے، آپ رو رہے ہیں کہ چلچلاتی دھوپ میں رسول خدا نے کسی کا ہاتھ پکڑ کے اعلان کیا تو بھول صاحب ابھی یہ ہاتھ نکل گئے۔ یہ امتوں کی خاصیت ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو شہزادوں کو کندھے پہ بٹھاتے تھے، مطلب عجیب سلسلہ۔ آپ مکڑی کو نہیں مارتے، احترام کرتے، آپ کبوتر کو نہیں مارتے، غار سور پہ انڈے دے دیے تھے، وہ جالا تن دیا تھا، نبی کی جان بچائی۔ اچھا نبی جن کے ناز اٹھا رہا ہے ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں۔ عزیزان گرامی، کائنات میں حسن حسین سے افضل نبی کے بعد اگر دیکھا جائے کوئی نہیں، جنت کے جوانوں کے سردار ہے۔ تو اس گھرانے کو کسی بھی سانچے میں رکھنا کہ جہاں آپ امت کے دیگر افراد کو تولتے ہیں قرآن سے ناواقفیت کی بنا پر ہے، حدیث سے ناواقفیت کی بنا پر ہے، اور رسول کے حق میں ظلم بڑھا، ہم کندھے پہ بٹھا رہے ہیں ان کو، اور تم ذکر میں سب سے آگے ذکر آخر میں ذکر کر رہے ہو، ہم زبان چسا رہے ہیں ان کو، اور تمہاری زبان میں ان کا نام بڑی مشکل سے آتا ہے۔ تو آپ توجہ کیجئے، غور فرمائیے،
تو یہ امت اس طرح کی ہوتی ہے، نکلے دریا سے ہماری بھی ایسے پروردگار بناؤ جیسے یہ موسیٰ نے خدا کا خوف کرو. یعنی 40 دن کے لیے گئے، جب واپس آئے تو ایک عجیب تہبالہ ہو چکی تھی امت، اور سامری نہ جانے کیا کیا کام کر چکا تھا. یعنی یہ اس فرشتے کے قدموں کی مٹی کو لے کر، اور جو پورا واقعہ موجود ہے، میں اس وقت تفصیل میں نہیں، کیونکہ مجھے جناب موسیٰ جناب عیسیٰ کے کچھ واقعات پڑھنے ہیں قرآن سے، تمام واقعات ہو چکے ہیں. ادھر موسیٰ پلٹے بیچارے جناب ہارون علیہ السلام، یہ کیا ہوا، اور وہ واقعہ قرآن کے اندر درج ہے. آپ جا کر دیکھیے کہ کس طرح سے امت پلٹ گئی، کس بنیاد پر پلٹی. میں ایک نفسیاتی مسئلہ بتاؤں آپ کو. اس بنیاد پر پلٹی کہ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ آثَارِ الرَّسُولِ، سامری یہ تو نے کیا کیا، گوسالہ بنا دیا. ہم گئے پہاڑ پر، اصل میں جبرائیل آئے، ان کی سواری کی جو مٹی تھی وہ بات کر رہی تھی، تو میں نے اس مٹی کو لیا اور سب بنی اسرائیل کے زیورات پگھلائے، اور پگھلا کر سونا چاندی کو ایک گوسالہ گائے بنا دی، اور اس کے اوپر اس مٹی کو مارا تو یہ جسداً لہو خوار، یہ گوسالہ بن گیا، اور گائے کی طرح آواز بھی آنے لگی. خوب توجہ کیجئے. اور امت پوجنے لگی اس گوسالے کو. یعنی آپ دیکھیے کہ نہ ماننے پہ آئے تو موسیٰ کو کرامتوں کے باوجود نہیں مان رہے، اور ماننے پہ آئے تو گوسالے کو مان لیا. اب آپ بات دیکھیے، عجیب سلسلہ ہے امت کا. یعنی خدا ماننے والوں کو اس گوسالے کے اسی گوسالے کے ساتھ محشور کرے، اور پھر جناب موسیٰ نے جو کام کیا تبھی. بہرحال حقیر ترین مثال ہے عالم وجود کے لحاظ سے جو قرآن نے پیش کی اور امتحان لیا. سورہ بقرہ میں وَإِذْ قُلْتُمْ، موسیٰ کی قوم تھوڑی سی سمجھ میں آ گئی نا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال اتستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فان لكم ما سالتم وضربت عليهم الذله والمسكنه وباءوا بغضب من الله. اب آپ سنیے ترجمہ اس آیت کا. موسیٰ سے کہا، موسیٰ نے کی قوم کے بارے میں کیا کیا خدا نے، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. دیکھو ہم نے تمہارے اوپر ایک بادل کا ابر کا سایہ رکھا ہے، اور انزلنا علیکم المن والسلویٰ، ہم نے دسترخوان اتارا ہے عالم غیب سے جو من و سلویٰ ہے جس میں سے تم کھانے کھاتے ہو. اور جب یہ ہمیشہ یہ کھانا آنے لگا تو موسیٰ کی قوم نے کہا کہ موسیٰ آپ اس قلتم یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، دیکھو موسیٰ ہم ایک کھانے پہ صبر نہیں کر سکتے. یہ نہیں دیکھ رہے کہاں سے آ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس پر صبر نہیں کر سکتے. لن نصبر علی طعام واحد، موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. فادع لنا ربک، اپنے رب سے ایک دعا تو کرو کہ یخرج لنا مما تنبت الارض، کہ تمہارا رب ہمیں وہ دے کہ جو زمین سے اگتا ہے. کیا اگتا ہے؟ دال مسور کی، بصلہا پیاز، قثائها فومها وعدسها لہسن ککڑی، یہ چاہیے. یعنی شعور دیکھیے، جو عالم غیب سے کھانا آ رہا ہے اس کو نہیں مان رہے، کہتا ہمیں تو یہ چاہیے. اچھا اب یہاں پر خدا نے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، موسیٰ کو دی ولایت. آیت کے لب و لہجے سے سمجھیے گا. موسیٰ نے کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا تم اس کی تبدیلی کا مطالبہ کر رہے ہو جو بہتر ہے، بہتر دے کر گھٹیا چیز کو دے رہے ہو؟ تو تمہیں شعور ہی نہیں ہے، تم اس لائق ہی نہیں ہو. پھر موسیٰ نے کیا کہا اہبطوا مصرا، اتر جاؤ مصر میں، فإن لکم ما سألتم، یہی چاہ رہے ہو نا جو چاہیے، ککڑی اور دال اور یہ سب تو تمہیں مل جائے گا. لیکن یاد رکھنا مرضی تمہاری تھی نا، مل گئی. اب ایک مرضی خدا کی چلے گی. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ذلت اور بیچارگی تمہاری قسمت میں لکھ دی گئی. وباؤوا بغضب من اللہ، تم نے خدا کا غضب مول لیا. پروردگار دال چاول اناج کی بات تھی، یہ رزق تھا. پروردگار کا جواب آئے گا ہماری طرف سے تھا. یہاں تک اگر آپ نے بات سن لی، پھر توبہ ہوئی. یتیہون 40 سنہ، 40 برس تک صحرا میں بھٹکتے رہے. اب توبہ کیسے کریں، اب گناہ کی معافی کیسے مانگیں؟ تو کہا کہ دیکھو وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطۃ نغفر لکم خطایاکم، دروازے میں سے داخل ہو، حطۃ کہتے ہیں ہم تمہاری ساری کی ساری خطائیں بخش دیں گے. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو جو لوگ ظالم تھے انہوں نے اس بات کے بجائے جو خدا نے حکم دیا تھا ایک اور بات کہہ دی. اچھا یہاں پر ایک سوال ہے، خدا نے یہ کیوں نہیں کہا کہ انہوں نے وقالوا حنطۃ مکان حطۃ، انہوں نے ہنتا کہا تھا ہتا کو چھوڑ کر. خدا یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ جو بات خدا نے کہی تھی اس کو بدل دیا جو ظالم تھے. خدا قانون دے رہا ہے کہ دیکھو ہم ایک نقطے کی تبدیلی بھی اپنی ولایت میں برداشت نہیں کرتے. ہم ایک لفظ میں نقطہ، حتہ اور ہنتا میں نقطے کا فرق ہے.
ہم نقطے کی تبدیلی برداشت نہیں کرتے، اور تم آ کر اہل بیت نبی سے پیٹ موڑ کے جانا چاہ رہے ہو۔ جب تم نے نقطہ لگا دیا اپنی طرف، حنطۃ، تو خدا نے کیا کہا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، ظالموں نے جو ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، ایک نقطے کا اضافہ کر دیا۔ خوب توجہ کیجئے گا، یہ ظالم اور فاسق کیسے ہو گئے؟ بھئی حکم موسیٰ کا تھا، خدا کی طرف سے آیا تھا، اس دروازے میں سے جانا، حنطۃ کہتے ہوئے، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ تھا، تو یہ فاسق ہے نہ ظالم ہے؟ یہ تو خدا کا حکم مان کے دروازے میں جا رہے ہیں نا۔ خدا نے کہا نہیں، یہ نقطہ جو اضافہ کیا نا، ہم اس کے بدلے میں فَأَنزَلْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ہم نے ان کے اوپر آسمان سے ایک عذاب نازل کر دیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ ظاہری طور سے اگر ہم اور آپ موسیٰ کی قوم کو دیکھ رہے ہوتے، کہتے پروردگار بلا وجہ تو نے عذاب نازل کیا، یہ بیچارے جھک کے جات ہو رہے ہیں اس دروازے سے۔ جواب آئے گا نقطے کا اضافہ، تو ظاہری عبادت کو مت دیکھیے، فکر الہی کو دیکھیے کہ آیات کے ذریعے کیا نازل کیا جا رہا ہے۔ ظاہری عبادت کو مت دیکھیے، سوچ کو دیکھیے، عقیدے کو دیکھیے۔ انزلنا الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، خدا نے کہا یہ ظالم بھی ہیں، فاسق بھی ہیں۔ فاسق اس لیے کہ گناہ کیا، ایک نقطے کا اضافہ نہیں برداشت ہو رہا، اور ظالم اس لیے کہ اپنی حد سے آگے بڑھ گئے، فیصلہ ہمارا تھا۔ اب جب یہ بات ہو گئی تو موسیٰ کی قوم کو سزائیں ملی، تمام کی تمام۔ اچھا، یہ جو نیچے من و سلوہ اترا تھا پروردگار عالم نے، تو یہ ذمہ داری تھی کس کی؟ قوم موسیٰ کی۔ اس قصے کو بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اب چلیے جناب عیسیٰ کی طرف۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، ہم نے حواریوں پہ، عیسیٰ کے حواریوں سے کہا کہ دیکھو مجھ پر اور میرے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ حواریوں نے کہا کہ آمنا واشهد بأننا مسلمون، پروردگار ہم ایمان لے آئے، تو گواہ رہیو کہ ہم ایمان لے آئے۔ بات ختم ہو گئی۔ اچھا، ایمان لانے کے بعد مسلمان ہیں، اب کہہ رہے ہیں قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، حضرت عیسیٰ یہ بتائیے، حواری کہہ رہے ہیں کہ آپ کا پروردگار یہ توانائی رکھتا ہے کہ آسمان سے ایک دسترخوان نازل کر دے؟ میرے خیال سے کوئی پیچیدہ بات نہیں ہے اس میں، یا اس آیت میں کوئی پیچیدہ بات نہیں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، خدا سے ڈرو اگر ایمان والے ہو۔ انہوں نے کون سی ایسی بری بات کہی تھی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ بنی اسرائیل کا حشر دیکھ چکے تھے، دسترخوان وہاں نازل ہو چکا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی نبوت ہے جناب موسیٰ کے بعد، جناب موسیٰ کے جب بعد میں ہے تو سارے واقعات موجود ہیں۔ عیسیٰ کو تو علم ہے وحی کی بنیاد پر، اپنے حوالیوں سے کہیں اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، دیکھو سیدھی طرح سے صحیح انسان بن جاؤ اگر صاحب ایمان ہو۔ کون سا برا ان کا نظریہ تھا، کون سی بری بات کہی تھی؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ دیکھ چکے ہیں کہ جب آسمان سے کوئی چیز نازل ہوتی ہے تو یہ امتیں یہ بڑی شیطنت طلب ہوتی ہیں، یہ اس پر اکتفا نہیں کرتی، ہر لحظہ ہر لمحہ عبادتیں اپنے طریقے کے کام، اپنے طور طریقے، رسم و رواج، عقائد میں تبدیلی، اعمال میں تبدیلی۔ دیکھو اتقوا اللہ ان کنتم مومنین، تقوی الہی اختیار کرو اگر تم مومن ہو۔ کہا دیکھیے جناب عیسیٰ آپ گھبرائیے مت، یہ میرے الفاظ ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے، ہم صرف نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون من الشاهدين ونكون عليها من الشاهدين۔ جناب عیسیٰ آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ یہ میرا جملہ آیات کا نہیں، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں، تبرک ہے، تطمئن قلوبنا، ہمارے دلوں کو آرام آ جائے، سکون آ جائے۔ یہ جملہ سنیے گا ذرا، وَنَعْلَمْ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ علم حاصل کرنے کہ آپ سچے ہیں۔ اب آپ بتائیے، آپ تو کلمہ پڑھ چکے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ نبی پر کلمہ پڑھنے کے بعد بھی کچھ چیزیں باقی رہتی ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے۔ نعلم ان کا صدقتنا، سچ کہہ رہے ہیں، وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم اس پر گواہ ہیں۔ حضرت اس نے ٹھیک ہے، اللہم ربنا، اے میرے پروردگار یا اللہ، انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے ہم پر ایک رزق نازل فرما، تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا، پروردگار آسمان سے ایک رزق نازل فرما، مائدہ دسترخوان نازل فرما، تکون لنا عیدا، یہ دسترخوان ہمارے لیے عید قرار پائے، لاولنا وآخرنا، ہمارے اولین پر بھی، پہلے والوں پر بھی اور بعد والوں پر بھی۔ پروردگار وانت خیر الرازقین، تو بہت بہترین رزق دینے والا۔ خوب توجہ کیجیے گا آیت پر
کیا خوبصورت لفظ پروردگار نے یہاں پر ٹانکا ہے، تکون لنا عیدن. جس دن دسترخوان اترے گا وہ دن عید نہیں ہے، یہ دسترخوان خود عید ہے. جمعے کو اترے، ہفتے کو، اتوار کو، پیر کو، منگل کو، عاشورے کو، تاسوع کو، 21 رمضان کو، عید الفطر کو، کبھی بھی اترا ہو مجھے نہیں پتا. تکون لنا عیدن، یہ دسترخوان خود عید ہے، یہ ذات اس کی عید ہے. مجھے نہیں پتا اس کے، مجھے واقعا میں کہہ رہا ہوں نہیں سمجھ میں آتا کہ کس طرح سے اس کو سمجھا جائے، بیان کیا جائے. یہ دسترخوان خود عید ہے. جب آ گیا، کھا لیا، قصہ ختم ہو گیا. تو یہاں پر جناب عیسیٰ اور جناب موسیٰ کو دسترخوان نازل ہوا. یہ عیسیٰ اور موسیٰ کا رزق. اچھا، اب جب جناب ہود کی بات آئی تو دیکھو پروردگار عالم قرآن میں فرمایا قد جاءتکم بینۃ من ربکم، سورہ اعراف. تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے ایک بہت کھلی ہوئی گواہی اور روشن دلیل آ گئی. ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ. دیکھو یہ نشانی ہے، خدا کا ناقہ ہے، خدا کی اونٹنی ہے. خدا کو کبھی آپ نے اونٹنی میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں. خدا کہہ رہے ہیں خدا کا ناقہ ہے. پروردگار یہ جو 10,000 اونٹ اور چر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں اونٹنی، یمن سے لے کر قوم ہود اور قوم صالح اور فلسطین اور اردن اس زمانے کا، تو یہ ابلیس کے ناقے تھے کیا سارے؟ یہ بھی تو نے خلق کیے. خدا کہہ رہا ہے دیکھو یہ ناقہ آیا ہے نا، حاضر ناقۃ اللہ لکم آیا فذروها تأکل فی ارض اللہ. ناقہ ہے خدا کا، زمین ہے خدا کی، چرنے دو. خبردار روکنا مت، اس کے اختیارات پر پابندی مت لگانا. جناب صالح کی قوم میں کتنے مقدس بزرگ ہوں گے، نماز تہجد پڑھنے والے. پروردگار کہہ رہا ہے اس ناقے کے آگے کوئی نہ آئے. قوم صالح کے کسی مومن کے لیے یہ آیت نہیں آئی کہ دیکھو تم بڑے اچھے تہجد گزارو، جو کام کرنا ہے کر لو، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. بلکہ اونٹنی کے لیے آیت آ رہی کہ ناقۃ اللہ ہے آیتن، یہ ایک آیت کے طور سے بھیجا ہے. فذروها تأکل فی ارض اللہ، چھوڑ دو اس کو خدا کی زمین میں چرتی رہے. اور دیکھو ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم. اگر تم نے بری نیت سے، چاقو مارنے کی بات نہیں ہے، قتل کرنے کی بات نہیں ہے، بری نیت سے چھوا بھی، چھوا بھی. ایک دفعہ آپ علم کی زیارت کرتے ثواب ہے، ارے یہ کیا فضولیات ہے، تو پھر امام حسین کا سلسلہ ہو جانا. تو انداز ایک ہے، نیت میں فرق ہے. دیکھو لا تأخذ، چھونا مت بری نیت کے ساتھ، بے سوء، کسی بھی بری نیت سے. الف لام نہیں ہے، نکرہ ہے. بے سوء کا مطلب ہے رتی برابر اگر نیت میں برائی آئی فیأخذکم عذاب علیم، عذاب علیم آ جائے گا. پروردگار عالم یہ سورہ اعراف میں فرمایا. سورہ ہود کے اندر کیا فرمایا کہ دیکھو لا تأخذ، اس کو بری نیت سے مت چھونا. فیأخذکم لا تمسوها بسوء، اس کو چھونا مت بری نیت سے. فیأخذکم عذاب قریب. تو اس عذاب کے دو مرحلے ہیں، عذاب علیم بھی ہے اور قریب بھی ہے. اس کے بعد جب یہ مسئلہ ہو گیا تو پکارا، سب نے کہا کہ آ جاؤ بھائی، یہ اونٹنی نہیں ہے، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ واقعات کے سامنے اس کو پے کیا، اس کی پونچھیں کاٹی، ذبح کیا اور سب نے کھایا. حضرت صالح نے جب یہ دیکھا، کہا کہ دیکھو تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام ذلک وعد غیر مکذوب. 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ لو، یہ خدا کا وعدہ ہے، جھٹلائی نہیں جا سکتا. فاصبحوا فی دارہم جاثمین فاخذتهم الرجفۃ، ایک جھٹکا آیا، زلزلہ آیا، سب گھر تہس نہس ہو گئے جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کے بناتے تھے. سرکار یہ میں نے آپ کے سامنے جو قصہ بہت مختصر کر کے بتایا کیونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اور آیات 6 جگہ، یعنی خدا کو کیا پڑی ہے کہ خدا قرآن میں 6 جگہ ایک اونٹنی کا ذکر کرے. ناقۃ اللہ کیا کرے، بتانا کیا چاہتا ہے پروردگار. تو 6 جگہ کی تو میں نے آیت نہیں پڑھی، لیکن میں نے سورہ اعراف اور سورہ ہود کی آیت پڑھی. کہیں پر کیا کہا ہے اس پروردگار نے، انا مرسل الناقۃ، ہم نے ناقے کو بھیجا ہے قوم سمود کے لیے. کس طرح سے؟ فتنتن، امتحان بنا کر. آتینا سمود الناقۃ مبصرۃ، ہم نے قوم سمود کو ناقہ بھیجا، اونٹنی بھیجی، مبصرۃ، اپنی نشانی دکھلانے کے لیے. تو آپ توجہ فرما رہے ہیں، یہ قوم حضرت صالح کو یہ اونٹنی ملی، حضرت موسیٰ کو وہ دسترخوان ملا، حضرت عیسیٰ کو وہ دسترخوان ملا. لیکن تینوں جگہ بڑا خطرناک مسئلہ چل رہا ہے، اگر ٹھکرایا تو یہ کام ہوگا. پروردگار نے کیا کہا؟ فمن یکفر، حضرت عیسیٰ کے قصے میں، فمن یکفر منکم بعد، اب تم میں سے کوئی بھی اگر کفران نعمت کرے گا اور ٹھکرائے گا اس دسترخوان کو، فإنی أعذبه عذابا لا أعذب به أحدا من العالمین. تو دیکھو جو اس دسترخوان کو ٹھکرائے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ کائنات میں کسی کو پھر ویسا عذاب نہیں دوں گا. پروردگار دسترخوان کو ٹھکرانے کو
یہ عذاب پروردگار کہ ہماری نشانی تھی. اب چلیے ختمی مرتبت کے پاس. ختمی مرتبت کو کون سا رزق ملا؟ قرآن کے قاری اور قرآن کی تلاوت کرنے والے کا حق تو یہ ہے نا کہ وہ پوچھے کہ پروردگار ان کو دسترخوان دیا، ان کو ناقہ دیا، ان کو کشتی دی، ان کی توبہ قبول ہوئی، ان کو زکریا کو یحییٰ عطا ہوا، مریم کو وہ نشانیاں، یوسف کو وہ تمام کی تمام پیغمبروں کے واقعات آپ کے سامنے. تو نبی کریم کو پروردگار نے کیا دیا؟ نبی کریم کو کیا عطا ہوا؟ نبی کریم کو پروردگار عالم نے جب کہا تو دو چیزیں عطا ہوں. ایک قرآن، لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ہم نے حبیب تم کو عطا کیا، دیا. اور دوسری جو چیز دی اس کے بارے میں وہ بھی دی، لیکن لفظ دوسرا لایا. یہاں پر عطا ہے، وہاں پر انا اعطیناک الکوثر. حبیب ہم نے تم کو یہ کوثر عطا فرمائی. خوب توجہ کیجئے گا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین. ہر ایک کو جو رزق دے رہا ہے وہاں پر قوت کو بھی آشکار کر رہا ہے، متانت کو بھی آشکار کر رہا ہے، اپنے جلال و جمال کو بھی آشکار کرے گا، رزاقیت کو بھی آشکار کرے گا، مجھ کو اور آپ کو رزق دے گا. ان چاروں صفات کو آشکار کرے گا. جو کائنات میں سید الخلق پروردگار ہے، جو انبیاء اور اولیاء کا سردار ہے، جو مخلوقات الہی کا سردار ہے، اس سے بڑھ کر منزلت والی کوئی مخلوق خدا کی نہیں ہے. جب خدا اس کو دے گا کوئی چیز کوثر کہہ کر، تو اب یہ بتائیے کہ ذات ایسی ہونی چاہیے کہ جہاں سے ربوبیت کی بھی جھلکیاں نظر آئیں، قوت پروردگار کی بھی جھلکیاں نظر آئیں، متانت بھی ہو. اب پروردگار عالم کی پروردگاری اور خدا کی خدائی کہاں تک ہے؟ ظہور سے لے کر اس دنیا سے لے کر غیب تک ہے. اس ہستی کی سلطنت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس دنیا سے لے کر عالم غیب تک، اور عالم غیب سے خل تک، اور خل سے جنت جہنم کے تقسیم ہونے تک. تو عزیزان گرامی، یہ جو پروردگار عالم نے عطا کیا، ہر نبی کو جو عطا کیا، کہا اتقوا اللہ. دیکھو صحیح سے رہنا، احترام کرنا اس دسترخوان کا. لیکن یہ عجیب رزق دیا پروردگار عالم نے اپنے حبیب کو. کہا حبیب سب امتوں کو رزق دیا تھا، ان کی امتوں کی ذمہ داری تھی، لیکن یہ رزق تیری شان کے مطابق دے رہے ہیں، تجھے دیکھ کر دے رہے ہیں. فصل لربک وانحر. تیری بھی کچھ ذمہ داری ہے اس رزق کے بعد. نماز پڑھ، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک بلند کر، ان شانیہ کا ہو الابتر. بس ہم نے تجھے یہ رزق دے دیا، گھبرا مت، تیرا دشمن نامراد رہے گا. یہ تو تھی حبیب کی ذمہ داری. فصل لربک وانحر. امت کی کیا ذمہ داری ہے؟ امت کیا کرے؟ یہ جو اہل بیت نبی ملے، سیدہ ملی، جناب امیر ملے، حسنین علیہ السلام ملے رسول خدا کو، تو یہ تو رسول خدا. امت کی کیا ذمہ؟ امت کیا کرے؟ سورہ شورا ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں آپ آیت کو. حبیب قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اونٹنی سے محبت کرنا رسالت کا اقرار ضرور تھا، لیکن حضرت صالح کی رسالت کا حق ادا کرنا نہیں تھا. دسترخوان مائدہ آسمانی کی توہین کفر کا باعث تھا، لیکن جناب موسیٰ اور عیسیٰ کی رسالت کا حق ادا کرنا نہیں تھا. واحد انبیاء میں جس کو رزق ملا ہے کہ جس کو رزق ملا اہل بیت کی صورت میں، اور امت کی ذمہ داری ہے کہ ان سے مودت رکھو. اگر ان سے مودت رکھی تو تم تب کہیں جا کر رسول کی رسالت کے اجر کا حق ادا کرو گے. سرکار نماز کو نہیں قرار دیا، روزے کو قرار نہیں دیا، حج کو قرار نہیں دیا، زکوٰۃ فطرہ اور خمس کو قرار نہیں دیا. اسی لیے امام باقر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی تعمیر اور عمارت 5 چیزوں پر استوار ہے: نماز پر، روزے پر، حج پر، وہ علی الولایہ، اور 5ویں چیز ولایت ہے. وَمَا نُودِيَ بِشَيْءٍ كَمَا نُودِيَ بِالْوِلَایَہ. اور اسلام میں جس طرح سے ولایت کی طرف دعوت دی گئی ہے، کسی چیز کی طرف دعوت نہیں دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ولایت در حقیقت نام ہے باطن رسول خدا کی تجلی اور اظہار کا. آپ امامت کو رسول خدا کے پیرالل کوئی چیز مت سمجھیے، بلکہ امامت در حقیقت باطن رسول خدا کے کمالات کو آشکار کرنا ہے. امیر المومنین سے جا کر پوچھیے آپ نہج البلاغہ میں، یعنی اب کیا بہادر اور کیا سخی اور کیا عبادت، سب میں نے اپنے بھائی سے لیا ہے. یعنی اگر امیر المومنین نہ ہو، سید الشہداء اور امام مجتبی نہ ہو، سید سجاد نہ ہو، اور آج کے زمانے میں ولی اللہ المطلق، صاحب عصمت کبریٰ، حجت ابن الحسن العسکری، صاحب العصر نہ ہو تو کوئی نبی کریم کے کمالات کو آشکار نہیں کر سکتا. بچے بیٹھے ہیں میرے، میں ان کے ذہن میں ایک بات ڈالوں. دیکھیے
14 मासूम 12 इमाम तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। ये जो मैं नाम दे रहा हूँ इस वक्त, तो वो जो नाम मैं दे रहा हूँ इस वजह से नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह हक़ारत या तौहीन या कमतर दर्जा, नहीं। शुहदाए करबला जो है ना, उनके आसपास भी आप अगर देखें कि कोई किसी को लाना चाह रहा है तो समझ जाएं या नावाकिफ़ है कुरान से, नाबलद है, या बेचारा अव्वल मा खलक़ल्लाहुल अक़्ल, सबसे पहले खुदा ने अक्ल दी तो बेचारे के पास शायद वो नहीं है। तकरीरों के इन्हिराफ को समझिए। शुहदाए करबला के आस पास जो किसी को लेकर आए, समझ लीजिए कि वाक़फियत नहीं है इसके कुरान से, हदीस से। अमीर मोमिन तो बात करने फजूल है कुछ, यानी कुछ जगह नहीं है बात करने की। नवाब अरबा कि जो 4 नवाब खासा सुफराए अरबा हजरत हुज्जत के, उनके बराबर कोई नहीं पहुंच, जिनके लिए नस मौजूद है, याद रखिए, जिनके लिए नस मौजूद है, नस से मासूम, उनके मुकाबले में कोई नहीं पहुंच सकता। शायद शेख मुफीद, शेख तुसी के फ़क़ाहत के लिहाज से हुसैन इब्न रूह के बराबर हो, शायद, लेकिन आप नहीं कह सकते शेख मुफीद को कि ये उस मरतबे पर है। क्यों? क्योंकि वो खुद हजरत के इज़्न खास से सफ़ीर और नायब मुअय्यन हुए। अकीदे को समझिए, अपनी चीज़ों को समझिए कि किस तरह की चीज़ें हमको सिखाई गई हैं, बताई गई। तो सरकार, मैं आपसे एक बात कहूँ, दाल, ककड़ी, खीरा, मसूर की दाल अगर ठुकराई तो ज़िल्लत मुक़द्दर ठहर गई। कुरान कह रहा है बाऊ बेग़ज़ब मिनल्लाह, ऊँटनी को कत्ल कर दिया, 3 दिन तक अपने घरों में रहो, बर्बाद हो जाओगे। तो मेरा सवाल ये कि खंजर फेंक दिया हुसैन इब्न अली के गले पर, अब नतीजा क्या होगा? अब अगर कह सर नमाज तो पढ़ते थे, बाद में तौबा, कौन सी तौबा? हुसैन इब्न अली सारल्लाह वब्न सारे वल बित्र अल मौतूर, हुसैन इब्न अली खुदा का खून और पिदर गिरामी खुदा का खून। यानी क्या मतलब? यानी ये खून हुसैन इब्न अली का फ़िक़ही दायरे में नहीं आता। इस खून के खून बहा का मालिक और वारिस खुद ज़ात कुद्दूस इलाह है। मैं मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम के हमने माफ़ किया अपने जद का खून, हक नहीं है। आप कहेंगे इमाम को हक नहीं है? जब रसूल खुदा से कहा कि देखो इस बेटी के हक का तुमको हक नहीं है, आसमानों पर खुतबा हम पढ़ेंगे, अब वो फरिश्ते पढ़ेंगे। तो फिर ये भी समझिए बात को, सारल्लाहु इब्न सारे वल बित्र अल मौतूर, खुदा का खून, अस्सलामु अलैका सारल्लाहु, मौला आप खुदा का खून है और आपके पिदर गिरामी खुदा का खून है। और जिस शहजादे की आज शहादत है, हज़रत कासिम इब्न हसन सलवातुल्लाह व सलामु अलैह, 13 बरस का शहजादा। एक दफा मिलकर बुलंद आवाज़ से इस शहजादे के 13-14 बरस के इस शहजादे का कोई वाक़या जिंदगी में कहीं नजर नहीं आता मगर यही वाक़या शहादत करबला में। खुद हुसैन इब्न अली के साथ शहीद होना ऐसी फजीलत है कि कोई फजीलत इसके बराबर नहीं आ सकती। ये बच्चे मेरे नौजवान अपने ज़हन में बिठाएं अच्छी तरह से। खुद हुसैन इब्न अली के साथ शहीद होना, फिर इल्म रिजाल में जाकर नहीं खंगाने के क्या जिक्र है और क्या मिलता है और वो जो तमाम के तमाम से, खुद इसको समझे मेरे बच्चे, नौजवान समझे। खुद शहीद होना वो फजीलत है कि जिसके बराबर कोई फजीलत मुकाबला नहीं कर सकती। और ये फना है इमाम वक्त में। और आप देखिए किसी भी करबला के शहीद ने नहीं कहा हम तौहीद बचाने आए, हम कुरान बचाने आए, हम ये बचाएं, दीन बचाएंगे। कोई दीन की बात नहीं हो रही। मौला आपसे पहले हम शहीद होंगे। ये हुसैन इब्न अली को बचाने आए थे, हुसैन इब्न अली के कदमों में अपना खून बहाने आए थे। बुलंद तरीन मरहला तौहीद का यही है। बहुत से लोग कहेंगे ये क्या कह दिया मौलाना ने। तमाम के तमाम खुद में मौजूद हैं, शोहदा करबला के जाकर पढ़ लीजिए। रसूल खुदा वो क्या मुँह दिखाएंगे, हमारी गैरत गवारा नहीं करती, आपको छोड़कर जाए। असबियत तासुब हर जगह बुरा है। इमाम वक्त के सिलसिले में आज़म इबादत है। तासुब रखे इंसान इमाम वक्त के सिलसिले में, अपना इम्मा के सिलसिले। तासुब क्या, वो जाहिलियत वाला तासुब, उसकी बात नहीं कर रहा मैं, बल्कि वो तासुब, वो असबियत, जानिबदारी जिसका कुरान ने हुक्म दिया। अज़ीज़ान गिरामी, गुफ्तगू जब हुई है शब आशूर, तो इस शहजादे ने 13 बरस की, इमाम ने पूछा, जब गुफ्तगू हुई, अरबाब मकातिब ने लिखा है बाज़ किताबों में कि
چچا جان یا عمہ کیا کل سب شہید ہو جائیں گے؟ کون کون شہید ہوگا؟ امام نے پھر فہرست بتائی، کہا کہ میرا نام بھی ہے شہید ہونے والا میں. تو امام نے اقرار کے ساتھ جواب دیا مثبت. جب یہ بات ہوئی تو اب امام دیکھنا چاہتے ہیں کہ قاسم کی نظروں میں موت کیسی ہے. کیف الموت عندک؟ فرمایا احلی من العسل. اس جواب پر کچھ سوچئے ذرا. اس جواب کے ذریعے قاسم نے ایک تو یہ ثبوت دیا کہ بچپنے کی حدود میں ہے، اور یہ بتایا کہ بچپنا کی حدود میں تو ہوں لیکن فاطمہ کا پوتا ہوں. احلی من العسل. سید الشہداء علامہ مجلسی نے بہار میں یہ روایت نقل کی ہے. سید الشہداء نے جب 50 ہجری میں امام مجتبیٰ کو اپنے ہاتھوں سے بقیع میں سپرد خاک کیا تو یہ کہہ کر قبر سے نکلے کہ کیا اب میں اپنی داڑھی کو خضاب لگاؤں اور سر پہ تیل لگاؤں اور اپنے آپ کو معطر کروں؟ بھیا لٹا ہوا شخص وہ نہیں ہے جس کا مال لٹ جائے. لٹا ہوا شخص وہ ہے جو اپنے ہاتھوں سے جیسے بھائی کو دفن کر. حسین کے دل پر ایک داغ ہے حسن مجتبیٰ کی شہادت کا، جناب امیر رسول اللہ جناب سیدہ کی شہادت کا. ایک عجیب درد ہے، رنج ہے، علم ہے، کرب ہے. اس کربلا کے سفر میں مستورات کے خیمے میں بیوہ بھاوج بھی ہے. انسان جب کریم ہوتا ہے نا تو سب سے زیادہ یتیم کی حمایت کرتا ہے، اور وہ یتیم جب بھتیجا ہو اور بیوہ ماں موجود ہو تو ڈھال بن کر کھڑا ہوتا ہے شریف النفس انسان کہ اس بیوہ پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا. اس کے بچے کو مجال جو بال بی بی کا ہو جائے. مجھے یہ بتائیے کہ ہر آدمی یہ کرتا ہے کام کہ نہیں کرتا؟ امام حسین پر کتنا کٹھن وقت ہے کہ حسن مجتبیٰ کا بیٹا مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. اجازت نہ دے محبت ہے، لیکن نہ دے تو کیوں نہ دے؟ اس خون کو شامل ہونا ہے حسین کے طیب و طاہر خون میں. قاسم ابن الحسن کا خون وہ طیب و طاہر خون ہے کہ جو حسن مجتبیٰ کی عظمت اور عصمت کی گواہی دے گی کربلا کے شہداء کے ساتھ مل کر. روایت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں کہ جب اکبر آئے نا تو اکبر کو گلے لگا کر نہیں روئے. کہا خیمے میں جا کر پھپھیوں سے اور ماں سے رخصت ہو کر آ جاؤ، بہنوں سے رخصت ہو کر آ جاؤ. اکبر گئے، جب طویل ہوئی رخصت تو ایک دفعہ آ کر مداخلت کی اور زینب سے کہا کہ اب چھوڑ دو بھتیجے کو، جانے دو میدان جنگ میں. لیکن قاسم کی جب مرحلہ آیا نا رخصت کا، روایت کے الفاظ فَاعْتَنَقَا فَبَكِيَا حَتَّى غُشِيَ عَلَيْهِمَا. ایک دفعہ حسین نے دیکھا کہ یتیم بھتیجا مجھ سے مرنے کی اجازت مانگ رہا ہے. حسین کے دل نے کس طرح سے گوارا کیا ہوگا؟ یتیم بھتیجا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ حسین سپر ہو کر کھڑے ہو جائیں، بھتیجے کا بال بھی بیکا نہ ہو، لیکن مشیت الہی کے آگے سر حسین تسلیم خم ہے. ایک دفعہ اجازت دینے سے پہلے خوب آگے بڑھے، بھیج کر قاسم کو گلے لگایا اور دونوں چچا بھتیجوں نے اتنا گریہ کیا حتیٰ غشیہ علیہما. مقتل کے الفاظ ہیں، غش کی کیفیت طاری ہو گئی. میں کہوں گا مولا کاش تھوڑا سا پانی ہوتا تو آپ قاسم کے منہ پر چھینٹے مار کر بیدار کر لیتے. بس ایک دفعہ بھتیجا تیار ہوا، ابھی عباس شہید نہیں ہوئے تھے لیکن اکبر شہید ہو چکے ہیں. ایک دفعہ قاسم کو ذوالجناح پر سوار کروایا. میں کہوں گا مولا خوب اچھی طرح سے سورت کی زیارت کر لیجئے، تھوڑی دیر بعد یہ سورت پہچاننے میں نہیں آئے گی. ارے ماں کا سامنا کس طرح سے کریں گے؟ بس ایک دفعہ قاسم نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، میدان کارزار میں پہنچے. یہ واقعہ بعض ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ ازرق شامی کے 4 بیٹے تھے، ایک کے بعد ایک بیٹا مقابلے پر آیا. حسن مجتبیٰ کی جو شجاعت کا جوہر دکھایا قاسم ابن حسن نے، ایک کے بعد ایک ازرق شامی کے بیٹوں کو زمین چٹوا دی، ازرق شامی کو واصل جہنم کیا. عزیزان گرامی 13-14 سال کا سن ہے نا، قاسم گل بدن ہے. آپ جانتے ہیں نا، آپ کو یاد ہے کہ مقتل میں یزید کی فوج کے سپاہی کا جملہ کیا ہے؟ یہ جب قاسم نکلے تھے نا خیمے سے تو روایت یہ ہے کہ فخرج من الخیام غلام کانہم شقۃ قمر. خیمے سے اب وہ بچہ نکلا کہ جس کی مسیں ابھی بھیگی نہ تھیں، چہرے پر ریش کے آثار نمودار نہ ہوئے تھے. یہ بچہ کیا تھا؟ چاند کا ٹکڑا تھا. اب یہ چاند کا ٹکڑا شام کے بادل میں ایک دفعہ چھپ گیا، ہر طرف سے حملہ ہونا شروع ہوا. 4 پہلوانوں کے ساتھ جناب قاسم پیاس کے ساتھ لڑے تھے. کتنی طاقت ساتھ دیتی. میں کہوں گا یا علی خل سے تشریف لائیے، آپ کے پوتے کو مدد کی ضرورت ہے. یا علی آپ نے دروازہ خیبر اکھیڑا ہے، قاتل مرحب انتر عمرو بن عبد ود ہیں، لیکن یا علی آپ نے کبھی 3 پہر کی پیاس کے ساتھ جنگ نہ
کی تھی، ذرا آئیے قاسم تنے تنہا مقتل میں جنگ کر رہا ہے، بس ایک طرف سے شہزادے کے بدن میں تیر لگے، تلواریں پیوست ہوئی، شہزادے کے ہاتھ سے تلوار چھوٹی، ایک دفعہ گھوڑے سے زمین پر آئے۔ عزیزوں محبت کا اندازہ کرو مقتل کے اس جملے سے، جو شہید گرتا تھا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ یا اخا ادرک اخا، اے بھائی بھائی کی خبر لو، سب نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ یہ بھتیجا چچا سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب قاسم گھوڑے سے زمین پر آئے تو یہ آواز دی، یا اما ادرکنی، ہے چچا اپنے بھائی کے بیٹے کی خبر لیجئے۔ بس ایک دفعہ حسین نے یہ جملہ سنا، ارباب مقاتل نے یہ لفظ تحریر کیا، فحمل علی القوم کاللیث الغضبان، بپھرے ہوئے شیر کی طرح حسین نے اکیلے لشکر پر حملہ کیا، لشکر کو دھکیلا۔ اب جو قاسم گلبدن کے پاس آئے تو دیکھا بھتیجا شہید ہو چکا ہے۔ خدا رحمت کرے آیت اللہ العظمہ شیخ عبد الکریم خیری پر، ان کے گھر میں مجلس ہوئی، جناب قاسم کی شہادت پڑھی گئی۔ ذاکر نے یہ جملہ جب پڑھنا چاہا جو میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، آیت اللہ نے اشارے سے منع کر دیا، کہا یہ جملہ میرے سامنے مت پڑھا کر قاسم حسین ابن علی کا، اس جملے کو سننے کی میرے کلیجے میں طاقت نہیں ہے۔ وہ جملہ یہ تھا، آپ کے اور میرے مظلوم مولا نے قاسم کی لاش کے پاس آ کر کہا، اے بیٹا قاسم، یعز واللہ علی عمک ان تدعوہ فلا یجیبک واذا یجیبک فلا ینفعک۔ بیٹا قاسم تیرے چچا پر کتنا کٹھن وقت ہے کہ جب تو نے مشکل کشا کے بیٹے کو بلایا تو تیری مدد کے لیے بر وقت نہ آ سکا، اور جب آیا تو یہ لشکر تجھے شہید کر چکا تھا۔ ارے مشکل کشا کے بیٹے نے ہر جگہ مشکل کشائی کی، لیکن بیٹا قاسم تیرا چچا تجھ سے اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ پروردگار تجھے جناب قاسم ابن حسن کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں۔ جو مومنہ یہاں موجود ہیں، عزادار فرش عزا پر، اس فرش سے محبت کرنے والے، سید الشہداء کی عزاداری سے محبت کرنے والے، جس دین فرقے سے ہوں، حتیٰ اگر لادین بھی ہیں لیکن حسین سے محبت کرتے ہیں، عزاداری سے محبت کرتے ہیں، پروردگار ان کی حاجتوں کو پورا فرما۔ حضرت حجت کی بارگاہ میں اس مجلس کو تعزیت، پرسے اور تسلیت کے قابل بنا، شرف قبولیت سے سرفراز فرما۔ پنجتن کی بارگاہ میں خاصتاً حضرت امام مجتبیٰ جناب سید امیر المومنین کی بارگاہ میں شرف قبولیت سے اور باعث تعزیت و تسلیت قرار دے۔ پروردگار جو اپنے دل میں جو حاجت لے کر آئے، حضرت قاسم کی مظلومیت کی قسم دیتے ہیں اس شہزادے کی، اس کو حاجت روا فرما۔ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت حجت کے دل سے ہر دکھ کو دور فرما، ہر خوشی اور مسرت عطا فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مرحوم مرحومات کی مغفرت کے لیے، مجلس کی قبولیت کے لیے حضرت کی بارگاہ میں بلند انداز سے درود بھیجیں۔